اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلاۃ پڑھی محمد و اہل بیت محمد پر۔ دوستان و بزرگان، سامعین محترم گرامی قدر، جس موضوع کا آپ کے سامنے اعلان کیا گیا ہے وہ ہمارا موضوع درس ہے احیاء فطرت۔ سب سے پہلے اس موضوع کو روشن کریں، واضح کریں کہ احیاء فطرت یعنی فطرت کا زندہ کرنا یا فطرت کا زندہ ہونا، یہ ہمارا موضوع سخن ہے، موضوع گفتگو ہے۔ اور اسی عنوان سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ چونکہ عید الفطر میں سے چند دن باقی ہیں اور ہم لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، عید کی خوشی منانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، خداوند عالم نے جس دن کو یا جس مناسبت کو فضیلت عطا کی ہے یا کسی مناسبت کو منانے کا حکم دیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ کے ایام ولادت اور شہادت کو مناتے ہیں، ان کے ایام شہادت اور ولادت کو فقط منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم رسمی طور پر ایک مجلس کا انعقاد کریں یا ایک جشن کا انعقاد کریں، اور جیسا کہ عموماً اکثر ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ رسماً ایک مجلس یا جشن کا انعقاد کیا جاتا ہے اور چند محدود موضوعات کو مجالس کے لیے جو جیسا کہ منتخب ہو چکے ہیں ان موضوعات کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن شاید اگر اس حقیقت کو گہری نظر سے دیکھا جائے کہ جو ہدف ائمہ علیہم الصلوۃ کے ایام ولادت اور شہادت کے ہیں، شاید اس کو منانے کے لیے یا اس کی مصلحت اور ان کے علل اور اسباب کو
جہاں تک ہمیں پورا کرنا چاہیے، ہماری وہ رسمیں مجالس اور مجالس محافل شاید ان مقاصد تک نہ پہنچتی ہوں، اور زیادہ تر ہماری مجالس میں، جشن میں یا باقی ایام عزا کی مجالس میں جو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی فضائل پڑھے جائیں، اور فضیلت سے مراد ہماری جو خیبر و خندق ہوتی ہے، حالانکہ یہ فضیلت کا کنسیپٹ یہ درست نہیں ہے۔ ہر وہ صفت جو صفت حمیدہ ہے، جو پسندیدہ صفت ہے، جو معصوم کے اندر موجود ہے، یا جس صفت کا معصوم اظہار فرماتا ہے، ہر وہ پسندیدہ صفت، ہر وہ صفت جو ایک کمال تک انسان کو پہنچاتی ہے، اگر وہ صفت معصوم کے اندر موجود ہے تو ہم اس صفت کو فضیلت کا نام دیں گے، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو، چاہے وہ معرفت خدا سے متعلق ہو، چاہے خیبر و خندق کے عنوان سے ہو، چاہے کسی موضوع سے متعلق ہو۔ در حقیقت فضیلت اسے کہیں گے کہ جو صفت ایک انسان کو کمال کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ اب کمال کی منزل تک فقط خیبر نہیں پہنچاتا، خندق نہیں پہنچاتی، بلکہ جو زیادہ تر جو حصہ ہے، باقی جو امام کی صفات ہیں جن کی وجہ سے امام ایک انسان کامل کی منزل تک فائز ہوئے ہیں، وہ خیبر و خندق کے علاوہ بہت ساری ایسی صفات ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ تو لہذا فضیلت کا معیار فقط خیبر اور خندق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ صفت جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے، خدا کے قریب کرتی ہے، اور ان روحانی مقامات تک پہنچاتی ہے، اس صفت کو ہم کیا کہیں گے؟ فضیلت کہیں گے۔ تو معصوم کے ایام ولادت اور شہادت کا منانے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ در حقیقت ہم ان صفات کے اندر غور کریں، ان کمالات کے اندر غور کریں کہ جو اللہ نے یا انہوں نے خود ان صفات کو حاصل کیا ہے، ان میں غور کریں، ان کی سیرت میں غور کریں، ان کے عمل میں غور کریں، ان کے کردار میں غور کریں، خود ہم مطالعہ کریں ان کی سیرت کا، اپنی نوجوان نسل کو اس کی دعوت دیں، ایام ولادت ہوں یا ایام شہادت ہوں، یعنی ایک امام کی زندگی کا ایک تفصیلی جائزہ لیا جائے، چاہے ولادت کے ایام ہوں یا شہادت کے ایام ہوں۔ یہ اصل ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، یعنی جو مناسبت ہے اس مناسبت سے ریلیٹڈ جو معصوم کی زندگی میں جو پہلو موجود ہے، اس پہلو کو اجاگر کیا جائے، اس عظمت کو اجاگر کیا جائے، تاکہ ہمارے لیے قابل تأسی اور قابل اطاعت اور قابل پیروی بن سکے۔ تو اسی طرح جو عید الفطر ہے، یہ بھی خداوند عالم کی طرف سے ایک عظیم دن ہے اور ایک عظیم مناسبت ہے، لیکن ہم اس مناسبت سے سادگی سے گزر جاتے ہیں۔ ہم ظاہری لباس و زرق و برق و ظاہری رونق کو دیکھ کر ہم جب اس کو پورا کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم عید منانے کے قابل ہو گئے، ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم عید منا سکیں، لیکن در حقیقت عید جو عید الفطر ہے کس چیز کا نام ہے؟ عید الفطر، عید کا مطلب ہے پلٹنا، واپس آنا، اور فطر فطرت سے نکلا ہے۔ فطرہ یعنی فطرہ کا مطلب ہے فعلتن کے وزن پر ہے، فطرت یعنی خاص قسم کی خلقت، وہ خلقت
کہ جس خلقت کے اندر تمام انسانی کمالات کی استعداد موجود ہے، تمام انسانی کمالات کی صفات جس کے اندر موجود ہوں، جس خلقت کے اندر موجود ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس کی فطرت پر خلق کیا گیا ہے، یا دین اسلام دین فطرت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی خلقت ہے اور جو کائنات کی خلقت ہے اس کے اندر ہم آہنگی ہے، تضاد نہیں ہے۔ فطرت اور خلقت کائنات کے درمیان ہم آہنگی موجود ہے، یعنی ہم اس دنیا میں رہ کر اس کائنات کے اندر جو چیز اس دنیا سے حاصل کر کے جو ہمیں کمال تک پہنچانا چاہتی ہے، جس کے ذریعے ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں، وہ چیز اللہ نے اس کائنات میں خلق فرما دی ہے۔ یعنی جو چاہے وہ مادی ضرورت ہے، چاہے وہ معنوی ضرورت ہے، ہر ضرورت کو خداوند عالم نے پورا فرمایا ہے۔ مادی ضروریات کے لیے اشیاء خورد و نوش ہے، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور معنوی ضروریات کے لیے بھی خداوند عالم نے انبیاء اور ائمہ اور رسل اور ہادیان برحق کو متعین فرمایا معنوی ہدایت کے لیے۔ تو لہذا اس کائنات کے اندر اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ جو مادی ضرورت کو بھی پورا کر سکے اور معنوی ضرورت کو بھی پورا کر سکے، اور اسی طرح انسان کی جو خلقت ہے وہ بھی اس کائنات کے متناسب ہے، اس کائنات سے ہم آہنگ ہے، کہ خود انسان کے اندر بھی ایک مادی جنبہ ہے اور ایک معنوی جنبہ ہے۔ یہاں تک ہم مادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یعنی مادی ضروریات کی احتیاج یا مادی چیزوں کی ہمارے اندر احتیاج موجود ہے، اسی طرح معنوی چیزوں کی احتیاج بھی موجود ہے۔ تو لہذا انسان کی خلقت کیا ہے؟ مکمل اور کامل ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا جو ہے وہ انسانی کمالات کے منافی ہے یا آخرت کے منافی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین اور دنیا کے درمیان تضاد نہیں ہے، کوئی منافی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی طرف آئیں گے تو دین ہم سے چھوٹ جائے گا، ہم دین کی طرف آئیں گے تو دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چونکہ دین اور دنیا اور انسان کے وجود اور کائنات کے اندر جب ہم آہنگی موجود ہے، تضاد نہیں ہے، یعنی جو کچھ کائنات کے اندر ہے وہی انسان کے جسم کے اندر ہے، یعنی اس لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی خود اللہ کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے خود انسان کا جسم ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے، عظیم نشانی ہے۔ اللہ کی نعمتیں یہ خدا کی نشانیاں ہیں، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا وجود بھی اپنے وجود کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو لگا اس کائنات اور انسان کے درمیان ہم آہنگی موجود ہے، اور اسی چیز کا نام ہے دین فطرت۔ اور جو دین کی تعلیمات ہیں وہ بھی انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہیں۔
کوئی ایسی دین کی تعلیم نہیں ہے، دین کا حکم نہیں ہے کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو. یعنی اگر کوئی ایسا عمل کرے گا، دینی حکم پر عمل کرے گا، تو اس کے جسم پر یعنی منفی اثرات مرتب ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ جو بھی دینی حکم ہے، اس دینی حکم کے انسان پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. یعنی جو بھی شریعت کا حکم ہے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں شریعت نے منع فرمائی ہیں، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہم ان کو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، لیکن در حقیقت وہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. مثلا شراب نوشی، ہم وقتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان فریش ہو جاتا ہے یا سگریٹ پینے سے فریش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے انسانی جسم پر منفی اثرات ہیں. تو لہذا شراب کو اسلام نے بھی منع فرمایا ہے کہ شراب استعمال نہیں کیجیے. شراب حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ جہاں تک یہ شراب انسان کے جسم پر منفی اثرات ڈالتی ہے، اسی طرح انسان کے روح اور روحانیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، انسان کی عقل اور شعور پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو ثابت ہوا کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ ہمارے جسم کے متناسب نہیں ہے، ہمارے جسم کے لیے صحیح نہیں ہے. اور جن چیزوں کو حکم دیا ہے وہ چیزیں ہمارے جسم کے لیے مفید ہیں. تو لذا دین اسلام دین فطرت ہے. اب جو ہم کہتے ہیں عید الفطر، ذرے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اس خوشی کے لیے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ یہ خوشی ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ در حقیقت کس چیز کی خوشی ہے؟ ہمیشہ عید منائی جاتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، ظاہر کوئی انعام ملنے والا ہوتا ہے، کوئی جائزہ ملنے والا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی خوشخبری ہے جس کی وجہ سے، یا ایسی کامیابی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مسرور ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے. تو عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر کیا ہے؟ کس چیز کی خوشی ہے؟ کس چیز کی عید ہے؟ عید الفطر کیا ہے؟ یہ فطرت کی عید ہے، یعنی جشن فطرت ہے، یعنی فطرت کی طرف واپسی اور فطرت کی طرف پلٹنے کی عید ہے. یعنی انسان عید کے دن اپنی اصلی فطرت کی طرف واپس آ جاتا ہے، جس فطرت پر انسان کو اللہ نے خلق فرمایا ہے. اور وہ فطرت کیا ہے؟ کہ جس فطرت پر انسان کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، کہ قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، خدا نے تمہارا نام مومن رکھا ہے. یعنی خدا نے جب تمہیں خلق فرمایا ہے تو ہر قسم کی صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہے، تمہیں ہر نقص اور عیب سے پاکیزہ بنایا ہے، ہر برائی سے پاکیزہ بنایا ہے. جب تم اس دنیا میں آتے ہو تم پاک و پاکیزہ ہوتے ہو، تم یعنی تمہاری ولادت فطرت پر ہوتی ہے. جس طرح معصوم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر مولود، ہر آنے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یعنی بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی فطرت پاک ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ ہاں یہ والدین کی بسا اوقات والدین کی وجہ سے بچے کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے، بسا اوقات معاشرے کی وجہ سے اس کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی وہ فطرت صاف اور شفاف نہیں رہتی.
تو یہ عید الفطر یعنی فطرت کی عید ہے، فطرت کی طرف پلٹنے کا جشن ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہی ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اس روزے والی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، روزے کا یہ فلسفہ ہے، روزے کا یہ ہدف ہے۔ غرض و غایت روزے کے وجوب کی تقوی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں نمازیں پڑھی لہذا ہم متقی بن جائیں، ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہم متقی بن جائیں، ہم نے تسبیح و تحلیل کی ہم متقی بن گئے۔ جب ہم متقی بن گئے تو ماہ رمضان کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، بس ہم نے ماہ رمضان میں عبادت کی، ماہ رمضان میں ہم نے شب بیداری کی، عبادت کی، سب کچھ حاصل کر لیا، ہم متقی بن گئے۔ نہیں، نماز جو ہے، نماز پڑھنا خود تقوی نہیں ہے، روزہ رکھنا خود تقوی نہیں ہے، حج کرنا خود تقوی نہیں ہے، تسبیح و تحلیل خود تقوی نہیں ہے، روزہ خود تقوی نہیں ہے، بلکہ روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نماز تقوی کے حصول کا وسیلہ ہے، عبادات تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یعنی خدا فقط ماہ رمضان میں ہمیں نمازیں نہیں پڑھوانا چاہتا، فقط روزے نہیں رکھوانا چاہتا، نہیں، ایسی نماز پڑھو جس کے ذریعے سے تمہیں تقوی حاصل ہو۔ کچھ لوگ دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں، چونکہ ماہ رمضان آ گیا ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کہیں کہ یار یہ دیکھو ماہ رمضان میں اس نے روزہ نہیں رکھا، کچھ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں جی، کچھ کسی اور مصلحت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کا روزہ رکھنا انسان کو متقی نہیں بناتا، انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں کرتا۔ اگر کسی ریاکاری کی وجہ سے نماز پڑھی جائے، ریاکاری کی وجہ سے اگر روزہ رکھا جائے تو یہ انسان کو نماز اور روزہ تقوی کی منزل تک نہیں پہنچاتا، وہ نماز اور روزہ تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر اسلامی مقررات و قوانین کی پابندی ہو، اس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان ایسے لوگوں کا روزہ انہیں تقوی کی منزل تک نہیں پہنچائے گا، ان کے اندر تقوی پیدا نہیں کرے گا۔ تو لذا نماز ممکن ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا ممکن ہے متقی نہ ہو۔ خدا کو فقط نماز نہیں چاہیے، خدا کو فقط روزہ نہیں چاہیے، خدا کو فقط صدقہ و خیرات نہیں چاہیے، بلکہ وہ عبادت چاہیے، وہ روزہ چاہیے، وہ صدقہ و خیرات چاہیے کہ جو انسان کو تقوی کی منزل تک پہنچا سکے، جو انسان کی روحانیت کو مضبوط کر سکے، جو انسان کی روح کو مضبوط کر سکے، جو انسان کے شعور کو مضبوط کر سکے، جو خود انسانیت کو مضبوط کر سکے، ایسی عبادت چاہیے، اور ایسی عبادت کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی 20 سال 30 سال 40 سال ریاکاری کی بنا پہ اگر نماز پڑھتا رہے
لوگوں کو دکھاوے کی خاطر نماز پڑھتا رہے تو وہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، لیکن یہ نماز اسے تقوی تک نہیں پہنچائے گی۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر یہی نماز کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، خدا کے لیے ہو، تو ممکن ہے کہ 2 سال میں 4 سال میں یہی نماز اس کو تقوی کی منزل تک پہنچا دے۔ لعلکم تتقون، روزہ ایسے رکھو کہ تقوی پیدا ہو سکے۔ ماہ رمضان ختم ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی۔ ہم نے نماز کو الوداع نہیں کرنا، ہم نے روزے کو الوداع نہیں کہنا، تسبیح و تعلیل و ذکر خدا کو الوداع نہیں کہنا۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی وہ ایسی صلاحیت ہے، ایسی ایبیلٹی ہے، ایسی خصوصیت ہے جو عبادات کی وجہ سے انسان کے جسم میں، روح میں جو استعداد پیدا ہوتی ہے اسے تقوی کہتے ہیں۔ یعنی انسان عبادات کے ذریعے سے ایک خاص منزل تک پہنچ جاتا ہے، ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اس روحانیت کی اس منزل تک، اس مقام تک پہنچ جائے گا، اس کو تقوی کہیں گے۔ اور وہ منزل کیا ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے، پورا ماہ رمضان روزے کی وجہ سے ہمارے اندر گناہ کی نفرت پیدا نہیں ہوئی، سمجھے کہ اس روزے نے ہمیں تقوی نہیں سکھایا۔ اگر نماز کی وجہ سے گندے دوستوں سے دوری ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو سمجھیں کہ اس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جو تقوی خدا بتلانا چاہتا ہے اس آیت کے اندر، لعلکم تتقون، یعنی تم متقی بن جاؤ، یعنی ماہ رمضان کے بعد تمہاری یہ کیفیت ہو، تمہاری یہ حالت ہو کہ کبھی واجبات کو ترک نہ کرو، یعنی تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اگر واجبات کو ترک کرنے کی بات آ جائے تو تم اس بات سے نفرت کرنے لگ جاؤ، تمہارے اندر گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، شراب نوشی سے نفرت پیدا ہو جائے، جھوٹ سے نفرت پیدا ہو جائے، یعنی ایسی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے تم گناہوں سے بچ سکو، گناہوں سے دور ہو سکو۔ اگر یہ خصوصیت ماہ رمضان کے بعد پیدا ہو گئی تو سمجھیے کہ روزے کا حق ادا ہو گیا، عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ اگر یہ خصوصیت پیدا نہیں ہوئی، اب بھی میرے اندر گناہ کا جذبہ موجود ہے، اب بھی میں جھوٹ بولتا ہوں، اب بھی میں گناہ کرتا ہوں، اب بھی میں شراب پیتا ہوں، اب بھی میں والدین کا احترام نہیں کرتا، اساتذہ کا احترام نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کا ادب نہیں کرتا، اگر یہ چیزیں میرے اندر پیدا نہیں ہوئیں تو سمجھیے کہ اس روزے نے آپ کے اندر تقوی پیدا نہیں کیا، اور اس روزے سے تمہیں جو چیز حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہوئی۔ اگر ماہ رمضان کے بعد اگر واجب کو ترک کرنا تمہیں برا لگے، واجب تم سے نہ چھوٹے، تو سمجھیے کہ روزے کا فلسفہ پورا ہو گیا۔ لعلکم تتقون، جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے، واجبات کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے،
اب خود دیکھیے کہ وہ انسان کتنا پاکیزہ انسان ہو جائے گا۔ ظاہر اس نے ماہ رمضان میں عبادت کی، توبہ و استغفار کی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا، وہ پاک و پاکیزہ ہو گیا، آئندہ کے لیے واجبات کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہوا۔ اب اس چیز پر جب اس منزل تک پہنچا ہے، اس پاکیزگی اور طہارت کی منزل تک پہنچا ہے، روزے کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا نام عید ہے اور یہی جشن فطرت ہے۔ یعنی تم عید کے دن عید الفطر منا رہے ہو، یعنی اپنی فطرت کا جشن منا رہے ہو اور اس بات کی خوشی منا رہے ہو کہ خدا نے میرے روزوں کو قبول کیا۔ اب یہ قبولیت روزے کا پتہ کیسا چلے گا؟ قبولیت نماز کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہاں، یہ ماہ رمضان کے بعد تب پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہماری عبادت اور نماز اور یہ چیزیں قبول فرمائی ہیں جب آپ اپنے جسم اور اپنے روح میں، اپنے وجدان میں یہ محسوس کریں کہ اب وہ تقویٰ کی منزل میرے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اس ایبیلٹی کو اگر اپنے اندر روحانیت کے اندر محسوس کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ نے میری عبادات کو قبول کر لیا ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی، خود انسان معلوم کر سکتا ہے۔ جی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا تو ہمارا کام ہے لیکن قبول کرنا خدا کا کام ہے، ہمیں کیا پتا خدا نے قبول کی ہے یا قبول نہیں کی؟ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں خدا نے قبول کی ہے یا نہیں کی، ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ نہیں، خود انسان اس چیز کو باور کر سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے وجدان اور انسان کی روحانیت کا ارتباط کیا ہے؟ اس کمال مطلق کی طرف ہے۔ اس کمال مطلق کے ساتھ انسان کا ارتباط ہے۔ اگر یہ وجدان پاک و پاکیزہ ہو جائے تو طاہر ہو جائے تو اس کا تعلق اس کمال مطلق کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور کمال مطلق خدا ہے، یعنی خدا کے ساتھ ارتباط ہو جاتا ہے۔ جب خدا کے ساتھ اس کا ارتباط ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں خدا کی طرف سے اس کے وجدان اور اس کے قلب پر منتقل ہوتی ہیں، اسے القاء ہوتی ہے۔ جب وہ چیزیں القاء ہوتی ہیں تو جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا معلم خدا بن جاتا ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اس پاکیزگی کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، جو علمکم اللہ، پھر اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں پڑھنے پڑھانے کی محتاج نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، لیکن قرآن کریم نے کیا کہا؟ مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفار۔ ہاں، یہ ایسے اپنی پشت پر بار اٹھائے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں لیکن بوجھ ہے، ایک بار ہے ان کی پشت پر۔ ہاں، تو معلوم ہوا کہ بہت ساری چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، بہت سارے علم پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ جب انسان کی روح کا تعلق اس کمال مطلق سے ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کمال مطلق سے انسان کی روح کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔
القاء ہوتی ہیں، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب القاء ہوتی ہے تو پھر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران ہی اسے پتہ چل جاتا ہے، نماز کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا اس کی مثال ہو کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا ہے؟ انسان کو برائی سے روکتی ہے، فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا ہے، اور مسجد سے نکل کر جب اپنی شاپ پہ بیٹھا ہے ویسے ہی کم تولنے لگا جیسے پہلے تول رہا تھا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس نماز نے اس کے اندر کون سا تقویٰ پیدا کیا؟ اس نماز نے اسے کچھ نہیں دیا، یہ پریکٹس کر کے آ رہا ہے، فقط سجدوں پہ سجدہ کر کے آ رہا ہے۔ نماز نے اسے کوئی پاور عطا نہیں کی، کوئی تقویٰ نہیں سکھایا، کوئی روحانیت کی منزل تک نہیں پہنچایا۔ تو سمجھیں کہ جو نماز کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر جھوٹ سے نہیں روک سکا تو سمجھیں کہ اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے جب اس کی نماز اس منزل تک پہنچتی، اس مقام تک پہنچتی، روحانیت کی منزل تک پہنچتی تو اس نماز کو اللہ قبول فرماتا، اور یہی نماز اس کو اس گناہ سے روکتی۔ جب گناہ سے نہیں روکا تم سمجھے کہ نہیں نماز قبول۔ ممکن ہے یہ نماز کیا ہو عادت ہو، ممکن ہے یہ نماز ریاکاری والی نماز ہے، ممکن ہو کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ نماز ہے۔ یہ نماز نے اسے کچھ نہیں دیا۔ اور ایک بندہ حج کر کے واپس آئے، ہوتا ہے اگر ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے حج کرنے سے پہلے تھا، تو پھر اللہ کے گھر کے جلوے نے اس کے قلب پر کیا جلوہ ڈالا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب خانہ خدا کو دیکھے، خانہ خدا کی زیارت کرے۔ خانہ خدا کیا ہے؟ اللہ کے نور کی تجلی ہے، خدا کی عظمتوں کی تجلی ہے، خدا کے کمالات کی تجلی کا مرکز کعبہ ہے، خدا کے فضائل کا مرکز کعبہ ہے۔ تو جب یہ کعبہ کے قریب پہنچے اور کعبہ کی وہ تجلیاں اس کے قلب پر قلب کی طرف منتقل نہ ہو تو سمجھیے یہ کعبہ کا طواف نہیں ہے بلکہ کعبہ کا چکر ہے، قسمت کا چکر۔ تو عید الفطر، اور اس میں خود مولا کائنات نے بھی اس حوالے سے فرمایا کہ یہ عید الفطر کیا چیز ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اس میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ اذا کان صبیحۃ الفطر ناد مناد اغدوا الی جوائزکم، کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، آؤ اپنے جوائز اور اپنے تحفے وصول کر لو۔
اپنے انعامات وصول کر لو. جو تم نے روزے رکھے ہیں، جو عبادات کی ہیں، جو عبادت کی ہے، آج کا دن کیا ہے؟ جشن فطرت ہے. فطرت کی طرف لوٹے ہو، پاکیزگی کی طرف آئے ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے. اور آج چونکہ تم پاکیزہ بنے ہو، گناہ سے دور ہو، اس لیے تمہیں خوشی بھی منانی چاہیے، اور آج تمہیں اللہ کی طرف سے انعام بھی دیا جائے گا. تو یہ عید ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو پاکیزہ کیا ہے، اپنی فطرت کو اس منزل تک پہنچایا ہے. دیکھیں انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام اور ائمہ کا ہدف کیا ہے؟ کہ انسان کی غبار آلود فطرت کو صاف اور شفاف بنانا ہے. یعنی ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے گناہوں سے، لیکن معاشرے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، باقی چیزوں کی وجہ سے اس کی فطرت پر غبار پڑ جاتا ہے، اس کی فطرت پر خواہشات کا غلبہ آ جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے فطرت اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یعنی فطرت اپنا کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، یعنی نیکیوں کی طرف بڑھنا وہ چھوڑ دیتی ہے. جس طرح مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کمال مطلق کی عبادت کی جاتی ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل انسان کو اس کمال مطلق تک پہنچاتی ہے. یہ اگر جس بندے کی عقل سالم ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے. جس بندے کی عقل سالم ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے. جس بندے کی عقل سالم ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. جس بندے کی فطرت سالم ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو قرآن کی تلاوت اچھی نہ لگے، اس کو معصومین علیہ السلام کی تعلیمات اچھی نہ لگے. ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ مولا کائنات نے فرمایا عقل کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اس کمال مطلق تک پہنچا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہے وہ کمال مطلق کی طرف پرواز کرے گا. اور کمال عقل سالم، دوسرے الفاظ میں اس انسان کی عقل سالم ہے کہ جس کی فطرت پاک و پاکیزہ ہو چکی ہے. اور جب فطرت پاک و پاکیزہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز اسے خدا کی طرف بڑھنے سے روک ہی نہیں سکتی، کوئی رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی، کوئی رکاوٹ پیدا ہو ہی نہیں سکتی. تو اب جو کچھ دن باقی ہیں کیا کریں؟ اپنی فطرت سے غبار شہوات کو ہٹائیں، غبار جھوٹ کو ہٹائیں، غبار غیبت کو ہٹائیں. یہ سارے کیا چیزیں ہیں؟ سارے گناہ کیا ہیں؟ یہ ہماری پاکیزہ فطرت پر غبار ڈالتی ہیں، ہماری پاکیزہ فطرت کو آلودہ کرتی ہیں. یہی اور بہترین روزہ، بہترین عبادت ہے فطرت کو پاکیزہ کرنے کے لیے. جہاں تک انسان کی مادی خواہشات پر کنٹرول ہوتا ہے، وہاں تک روزے کے ذریعے سے انسان اس معنوی کمالات تک پہنچتا ہے. تو شاید ٹائم، ہاں بس کچھ ایک دو جملے مولا کائنات کی پڑھ کے آپ کی خدمت میں بات کو تمام کرتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. تو جو مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا عید الفطر کے دن، اس کے یہ جملے ہیں، اور یہ میں اپنے موضوع کی تائید کے لیے مولا کا کلام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایھا الناس ان یومکم ھذا یصاب فیہ المحسنون.
اے لوگو، یہ دن عید الفطر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں محسنون کو ثواب عطا کیا جائے گا، محسنین کو اجر عطا کیا جائے گا، اس میں عمل کرنے والوں کو جائزہ عطا فرمایا جائے گا۔ وَيُكْسَرُ فِيهِ الْمُسِيئُونَ، اور اس دن جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے، ان کو یہ جائزہ نہیں ملے گا۔ یعنی عید کے دن کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ناکام ہوں گے۔ جو کامیاب ہوں گے ان کو اللہ انعام عطا کرے گا، اور جو ناکام ہوں گے اللہ ان پر اپنی نفرین بھیجے گا۔ یُصَابُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ وَيُكْسَرُ فِيهِ الْمُسِيئُونَ، کچھ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، کچھ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ عید کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس ماہ رمضان سے، عبادت کی ہے اور اپنی فطرت کو پاکیزہ کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے عید نہیں ہے جنہوں نے اپنی فطرت کو آلودہ کیا ہے، مزید گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ وَهُوَ أَشْبَهُ يَوْمٍ بِيَوْمِ قِيَامَتِكُمْ، اور فرمایا کہ یہ عید کا دن تمہارے لیے مشابہ ہے، قیامت کے دن کے مشابہ ہے۔ جب عید کی نماز کو پڑھنے کے لیے جاؤ تو کیا کرو، اس قیامت کے دن کو یاد رکھو کہ قیامت کے دن بھی تم اس طرح قبروں سے، جس طرح عید کے دن اپنے گھروں سے نکلتے ہو، عید خانے میں عید پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہو، امام بارگاہ میں جاتے ہو عید پڑھنے کے لیے، گروہ کی شکل میں، چند احباب دوستوں کی شکل میں جب جاتے ہو، تو قیامت کے دن بھی تم اسی طرح اپنی قبروں سے اٹھ کر گروہ کی شکل میں میدان محشر میں پیش ہو۔ فرمایا کہ عید کے دن اپنی جب عید پڑھنے جاؤ تو تمہیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بات تفصیلی ہے لیکن بس اشارہ کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عید کو لغویات میں اور فضولیات میں صرف نہ کرو۔ زینوا اعیادکم بالتکبیر، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی اعیاد کو تکبیر خدا سے زینت دو۔ زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی تکبیر کے ذریعے سے اپنی عیدوں کو، اعیاد کو زینت دو۔ کیا مطلب ہے کہ اپنے عید کے دن کبھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہونا۔ ذکر خدا کا مقصد فقط یہ نہیں کہ تسبیح لے کر یا اللہ کہیں، نہیں، ذکر خدا کا مقصد ہے اطاعت خدا، فرما برداری خدا کو کا لحاظ رکھو۔ بہت سارے لوگ عید کے دن کیا کرتے ہیں، خوشی میں آ کر یعنی اسلامی حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں، اسلامی حدوں کو پار کر دیتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، گناہ میں مبتلا نہیں ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کی وجہ سے تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ کیا کرو، اپنی اعیاد کو، اپنی عیدوں کو، اپنی خوشیوں کو ذکر خدا سے مزین کرو۔ فقط یہاں عید الفطر کی بات نہیں ہے، ہر خوشی کی بات ہے، ہر عید کی بات ہے، ہر جشن کی بات ہے، چاہے وہ تمہارے بیٹی کا نکاح ہو، بیٹے کی شادی ہو، چاہے جو بھی خوشی تمہیں حاصل ہو، خبردار کبھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہونا۔ خبردار مکس گیدرنگ کر کے خدا کو ناراض نہیں کرنا۔ خبردار تمہیں خوشی نصیب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی دینے والوں کو بھول جاؤ۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے، ہمیں خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ہمیں وہ سعادتیں نصیب ہوتی ہے، لیکن اس خدا کو بھول جاتے ہیں جو خدا ہمیں خوشیاں عطا کرنے والا ہے۔ ہاں، اگر بیٹی اور بیٹے کی شادی ہے، یہ پرسعید تقریب ہے، ایک باوقار
تقریب ہے، اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، یہ ہمیں خدا نے سعادت عطا کی ہے، ہمارے لیے ہمیں خدا نے خوشی عطا کی ہے۔ اس خوشی کو عطا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے کہ جو خدا خوشی دے رہا ہے اسی خدا کی نافرمانی کرے؟ ہاں، اسی ماحول میں بے حجابی ہو، مکس گیدرنگ ہو، ہاں، یہ تو نعوذ باللہ خدا کے خلاف جنگ ہے۔ خوشیاں کون عطا کرتا ہے؟ خدا عطا کرتا ہے۔ اور جو اپنی خوشیوں میں خدا کی نافرمانی کرتے ہیں یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ جنگ ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں اسی وجہ سے انسان کی نعمتیں پھر زائل ہو جاتی ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اور اسی طرح دعائے کمیل کے اندر ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، خدا کی طرف سے نعمتیں آنا بند ہو جاتی ہیں، جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم سے نعمت کوئی سلب ہو گئی ہے تو خدا ہم دے کر نعمت سلب نہیں کرتا، بلکہ ہم گناہوں کی وجہ سے اپنی اس نعمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ خبردار، کبھی گناہ کر کے اپنی خوشیوں میں، اپنے خوشی کے لمحات میں خدا کی نافرمانی کر کے اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند منان اس عید الفطر کو واقعی طور پر ہمارے لیے جشن فطرت اور جشن پاکی کی فطرت قرار دے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔